میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں، لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر لیتے، شک پڑ جائے تو مار دیتے۔ بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ زندگی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی کیسے گزاریں۔ تو عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور عرب نہیں پوری دنیا میں عورت کو کمتر گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ عرب تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، یا گلا گھونٹ دیتے تھے اور پھر دفن کر دیتے تھے۔ ہمارا ہندی معاشرہ ہے، اس میں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں، وہ بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ بیٹھی رہے، چاہے جوانی میں بیوہ ہو گئی بیٹھی رہے ساری زندگی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہندو دھرم میں بچی کی وراثت، ماں باپ مر جائیں تو ان کے پاس جو جائیداد ہے اس میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ اٹلی میں کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس کی پوری جائیداد صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی اور چھوٹے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی بیٹی کو ملتی ہے، نہ بیوی کو ملتی ہے، صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ اور عرب میں بھی یہی تھا کہ عورت کی کوئی والدین کی جائیداد میں کوئی اس کا حصہ نہیں تھا۔ باپ نے شادی کی ہے ایک اور عورت سے، تو جب باپ مر جاتا تھا تو باپ کی بیوی کو بیٹا اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ اس سے بھی میں یہ ایک بادشاہ نے 500 بیویاں رکھی ہوتی تھی، 600 بیویاں رکھی ہوتی تھی۔ چنگیز خان کی 500 بیویاں تھیں، ابھی سوازی لینڈ کے بادشاہ کی 700 بیویاں تھیں۔ تو یہ ایک ظلم تھا، وہ 700 بیویوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی، مقام بخشا، کسی بھی روپ میں ہو اس کو مقام بخشا ہے۔ تمہارے گھر کی زندگی بتا رہا ہوں میں۔ اللہ نے شروع سے دیکھو آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا، وہ پتلا 40 سال پڑا رہا ننگ، ساتھ ہوا کا بھی پتلا بنا دیتے، وہ بھی پڑی رہتی ننگ دھڑنگ، ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈالا، اور حضرت حوا کو اس وقت پیدا کیا جب وہ سو گئے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے ساتھ فل ڈریس میں، پورے لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کا پتلا ننگا پڑا رہتا تو فرشتوں کو تو نہ عورت کی کشش ہے، نہ مرد کی کشش ہے، نہ ان کو کوئی نفسانی خواہش ہے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ لیکن میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ تو پہلا رشتہ بیوی کا قائم ہوا۔ تو چونکہ بیویوں کو مارتے تھے، طلاق دے کے پھر رجوع کر دیتے تھے، طلاق دے کے 10 دفعہ طلاق دیتے، 10 دفعہ روک لیتے، اور غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر دیتے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا، میرا گاؤں دریائے راوی سے 3 کلومیٹر ہے،
زیادہ سے زیادہ ایسے سیدھا جائیں تو سڑکوں کے بغیر. کتنی بچیاں اس میں بہا دی گئیں گلے کاٹ کے. اور بیٹا الو کا پٹھا ساری زندگی زنا کرتا ہے تو کہتے ہیں جی چھوڑ چھک کریں، کوئی نہیں چھوڑ چھک کریں. وہ لڑکی بھی تو ایک انسان ہے نا، ایک بشر ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے. شک پڑ جائے تو مار دیتے ہیں، صرف شک پڑ جائے قتل کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 11 شادیاں کروائیں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل آئے اور ان کے اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی. صاحب نے 11 مختلف مزاج کی بیویوں سے حسن سلوک کر کے دکھایا. اپنے خاندان میں حضرت عائشہ قریشی، یعنی اپنی قوم میں، خاندان سمجھنے قریش، حضرت حفصہ اور سودا. اپنی قوم میں حضرت میمونہ ہلالیہ، اور اپنے رشتہ داروں میں حضرت زینب بنت جہش. عربوں سے باہر حضرت صفیہ. غیروں میں شادی کی، قوم میں شادی کی، برادری میں شادی کی، خاندان میں شادی کی. چھوٹی عمر سے شادی کی حضرت عائشہ، بڑی عمر سے شادی کی حضرت خدیجہ، برابر عمر میں سے شادی کی حضرت سودا. عمر کے لحاظ سے یہی 3 نسبتیں بنتی ہیں، چھوٹی ہو، برابر ہو، بڑی ہو. تو چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ اور بڑی عمر کی حضرت خدیجہ اور برابر عمر کی حضرت سودا. پھر مالدار ہو حضرت خدیجہ، فقیر ہو جیسے حضرت صفیہ باندی بن کے آئیں. برابری میں ہو، مال میں برابری ہو حضرت سودا، مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ. تو ہر قسم کے پھر مزاج میں تیزی ہو. بعض ازواج مطہرات کے مزاج میں بڑی تیزی تھی، اس کو بھی برداشت کی. تو عورت کو بیوی کی شکل میں عزت دے کے دیکھا. آپ جوان اب آپ نکلیں گے، شادیاں ہوں گی. ہمارا معاشرہ ہندی معاشرہ ہے، اس میں تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی اکٹھے رہیں گے، تو بہت سی شکایات تمہاری ماں کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہارے باپ کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہاری بہنوں کو ہو جائیں گی، اور تم بے وقوف بن کر اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو گی. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کا جائز مطالبہ اس کو الگ گھر لے کے. میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا. ماں پیو کے قریب گھر لو، ماں پیو کی عزت تیرے ذمہ ہے اور ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے. تیری بیوی کرے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. اس کی سکت نہیں ہے کرائے پر لے کر دے، اس کی سکت نہیں ہے تو اس کو گھر میں ایک الگ ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن، یہ 3 چیزیں اس کو لے کے دینا اس لڑکے کے ذمہ. اگر اس کے لیے ہمت نہیں ہے تو پھر سارا سال روزے رکھو، تسبیح پڑھو، تبلیغ میں سال کی بجائے 3 سال لگاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو خراب نہ کرو. بیویوں کو اپنے ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. کہنے لگے نہیں آپ اکیلے ہیں. آپ نے کہا میں نہیں آتا. آپ یہ جرات کر سکتے؟ اپنے دل استفت قلبک، اپنے دلوں سے پوچھو. آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. دوسرے دن وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ جائے گی.
میں کہا نہیں عائشہ نہیں جائے، کہ پھر میں بھی نہیں جاتا۔ یہ زندگی ہے بیٹا، یہ زندگی ہے۔ منہ ادھر کر کے اس پیشاب کرنا ہے یا ادھر کر کے پیشاب کرنا ہے، اس میں تو اتنے 3 دن تمہاری دلیلیں ختم نہیں ہوتی۔ اور جہاں پہ تمہاری زندگی نے بننا ہے وہ تم نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ بولتے ہو۔ اللہ دیکھو بیٹا، آپ کو معاشرے میں مقام ملے گا آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، نہ کہ آپ کی خطابت سے اور آپ کے پیسے سے۔ تیسرے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں کہا نہیں عائشہ نہیں، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ کہا اچھا چلو عائشہ کو بھی لے آؤ۔ پھر آپ گئے اس کے یہاں کھانا کھانا۔ اب یہ بیٹیوں کا معاملہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس جگہ تھا آگے بڑھتے تھے اور ہاتھ یہاں سے پکڑ کے ایسے ہاتھ کو چومتے تھے، پھر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے، کبھی دائیں طرف بٹھاتے تھے، کبھی بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کرسی بھی تھی آپ کے کمرے میں، آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ جو ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو آگے بڑھ کے ان کو استقبال کر، تو اس سے بیٹی کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہو۔ میری بیٹیاں جڑواں ہیں، ایک لاہور میں ایک یہاں ہے، تو جب وہ آتی ہیں تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے سر میں درد نہ ہو اور تکلیف نہ ہو، کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں، ان کو پیار کرتا ہوں، پھر ان کو بٹھاتا ہوں کہ اس سے میری بچیوں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا۔ یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے آپ بڑے آدمی بنیں گے۔ جب اللہ تمہیں قبول کرے گا تمہیں بولنا بھی سکھا دے گا۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پر اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ تمہیں کل کو گھر والا بنائے، اپنی عورت کو عزت دو، اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرو۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے عاشرنہم بالمعروف، بولو اے عورتوں عاشرنہم بالمعروف، کس سے کہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو عورت کمزور ہے، اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے، حوصلہ بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے۔ اب نے کہا یا انجش قواریر، جب انہوں نے حدیب وہ گانا ہے اونٹوں کے لیے جس پر وہ مست ہو کے دوڑتے ہیں، تو جب تیز دوڑنے کا یا انجشت و قواریر، نازک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب میں لیتا ہوں اپنے ذوق سے، کہیں پڑھا نہیں، کہ یا انجشت و قواریر، شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، کسرا ہر چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں۔ استعمال شیشے پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے۔ صدع فاصدع بما تؤمر، ایسی ضرب لگا کہ پھر ساری زندگی کفر جمع نہ ہو سکے، اکٹھا نہ ہو سکے، جڑ نہ سکے۔
عبید رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ایک بدو گزر رہا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں پڑ گیا، تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ شیشہ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے درجے بلند فرمائے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کے چچا نے آپ سے کہا تھا فاصدع بامرک، فاصدع، انہوں نے فاصدع بما تؤمر سے لیا ہوگا غالباً، فاصدع بامرک لم تصبک صبابۃ ولقد صدقت وکنت قبل امینا۔ تو اللہ تمہیں گھر والا بنائے تو اپنی بیوی کو عزت، اللہ نے یہ مقام رکھا ہے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، خاوند اور بیوی کے رشتے کو میری نشانی ہے۔ کسی رشتے میں محبت اور ہمدردی کو نہیں ڈالا، اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا۔ ہمارے ایک تھے بھائی شریف صاحب کشتی والے، ان کی بیوی فوت ہو گئیں، تو میرے بڑے دو مہربان تھے، بزرگ تھے میرے لیے، تو وہ تو کہنے لگے مولانا ہم رائمنڈ سے جوڑ سے آ رہے تھے تو راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، بس کا، تو سارے ساتھی پریشان، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی ٹائر بدلو۔ کہ میں آرام نال بیٹھا سی، میں کہ میں کدے کول جانا، کدھا نال ہی جانا، جا کے بیوی نہیں تھی، دیواروں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جا کے، مجھے جلدی کیا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ تو یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے۔ پھر یہ بیٹی کا رشتہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ معذرت کے ساتھ پٹھان بالکل نہیں دیتے۔ پنجابیوں میں اب پھر بھی کچھ رواج ہے کہ دیتے ہیں۔ ضلع خانے وال میں میرے باپ پہلے شخص تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں اپنی بیٹیوں کے نام زمین کروائی، تو میرے تایا لڑ پڑے اپنے بھائی سے، دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، ہوں ساڈے کولوں ہی زمیناں منگ سن۔ اور تصور کیا تھا ذمہ داروں کا؟ ساڈی بھوئیں زمین، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تمہاری بیوی تیرا لباس ہے۔ اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی۔